ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں جو اس صورتحال چل رہی ہے، تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں اور ریکویزیشن بھی جمع کرائی جا چکی ہے اسمبلی اجلاس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد بھی کہ جب اجلاس بلایا جائے گا۔ آج کی تازہ ترین خبر یہی ہے کہ اجلاس اب 21 مارچ کو نہیں بلکہ 25 مارچ کو طلب کر دیا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اپوزیشن اور حکومت وہ تو اپنی اپنی جگہ پہ متحرک ہے، لیکن جو اتحادی ہیں وہ ایک ایک قدم پھونک کر رکھ رہے ہیں، اور شاید رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس وزارتیں بھی ہیں، ان کی ایک پوزیشن بھی ہے، وہ اس بات پہ فوکسڈ ہیں کہ اگر وہ ایک حکومت کے اتحادی ہونے کو چھوڑ کے کسی اور کے اتحادی بنتے ہیں تو ان کو کیا ملے گا۔ کیو لیگ پنجاب میں وزارت اعلیٰ مانگ بیٹھی ہے، ایم کیو ایم کے بھی کچھ مطالبات ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی سے مطالبات ہیں، اور ماضی میں ان کو کیا ملا ہے جو اب وہ سوچتے ہیں کہ ان کو مل جائے گا۔ بہت ساری چیزیں جو ہمیں ایم کیو ایم سے جڑے سوالات جس کے ہمیں آج جوابات چاہیے، جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا سر، خیریت پوچھنے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ آج کل مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس سینیریو میں تحریک عدم اعتماد اس حکومت کے خلاف پیش ہونے جا رہی ہے جس کے آپ اتحادی ہیں، اور دوسری والے بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ سر کس میں وزن دیکھ رہے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کی حکومت میں اپنا وزن ڈالیں گے، ان کے پلڑے میں، اپوزیشن کے پلڑے میں ڈالیں گے؟ کچھ فیصلہ کر سکے ابھی؟ نہیں جی، فیصلہ نہیں کر سکے، بڑا ابہام ہے، اور ابہام بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس پہ پلڑ ڈالیں گے۔ دیکھیں، یہ دو جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن کی بنیادی جماعتیں، مین جماعتیں، ان سے بھی ہمارا ماضی کا ایک پورا تجربہ ہے، جو کہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اتنا خوشگوار نہیں ہے۔ تو ہم بڑی یقین دہانیوں کے بعد اس حکومت کے ساتھ شامل ہوئے تھے، اور یہ تھا کہ کوئی بنیادی تبدیلیاں لانے میں کامیابی حاصل ہوگی، لیکن حالات ویسے کہ ویسے رہے، اور تبدیلیاں تو اسٹیٹس کو کے لوگوں کے ساتھ لے کے چلنے سے آتی بھی نہیں ہیں۔ ہمارے بنیادی مطالبات جو تھے اس حکومت سے بھی وہ یہی تھے کہ آپ ایک ایسی حکومت آپ کو ملنے جا رہی ہے جس میں خود آپ کے ایک اتحادی کے تقریباً 200 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں، تمام دفاتر سیل ہیں یا ان کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کی تو کسی جماعت کے نہ کوئی کارکن لاپتہ ہے، نہ ان کے آفیسز سیل ہیں، نہ منہدم ہیں۔ ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے ایم کیو ایم کے اوپر، سو موجود ہے کسی نہ کسی شکل پر۔ ایم کیو ایم کے لگا دینے والے اس شہر میں آپ آئیں، دورہ کریں، آپ کو ایم کیو ایم کے پرچم کے علاوہ تمام پرچم نظر آئیں گے، تمامی نظریات کے، تمام پاکستان بھر کی تمام سیاسی جماعتوں کے بینر لگائے جاتے ہیں۔ بینروں کے اس پورے ہجوم اور جلوس میں سے اگر ایک چھوٹا سا بینر ایم کیو ایم کا ہوتا ہے تو اتار لیا جاتا ہے۔ تو حکومت میں رہ کے یہ والا اگر یہی مقدر میں ملنا تھا تو پھر رہنے کا فائدہ نہیں تھا۔ میں خود اسمبلی سے اسی لیے باہر نکل گیا، لیکن ایم کیو ایم کے معاملات کو سمجھنا دوسری سیاسی جماعتوں کو شاید تھوڑا سا مشکل ہوتا ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ سن آف دا سوائل کی ٹرمینالوجی کتنی صحیح ہے، زبردستی کی ہے، اور پاکستان پہ کس کا کتنا حق ہے، بنانے والوں کا حق زیادہ ہے یا پہلے سے رہنے والوں کا حق زیادہ ہے، یہ سب کا برابر کا ہے۔ ٹھیک تو ہے، بہرحال آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمارے لیے تو کوئی بہت زیادہ آپشن ابھی بھی موجود نہیں ہے، اور حکومت نے بہت اہم سے جو مطالبے تھے جو کہ بنیادی انسانی جمہوریت حقوق کے حوالے سے تھے، اس پہ بھی کوئی وضاحت سے بات نہیں کر سکی ہے۔ تو میں بھی اب کس کے خلاف کون عدم اعتماد کرتا ہے، ہمارا تو پورا اس نظام پہ ہی عدم اعتماد ہے، اس حیوان پہ ہی عدم اعتماد ہے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے طویل بات کی ہے، اور میں آپ کو مکمل چاہ رہی تھی کہ آپ کو مکمل ٹائم بھی ہو تاکہ آپ کا پورا مدعا سامنے آ جائے، لیکن جو نکات آپ نے اٹھائے ہیں، آپ نے کہا مسنگ پرسنز 200 کے قریب ابھی بھی لاپتہ، آفیسز سیل، اب 100 ہیں، 200 تھے اب 100 ہیں۔ اچھا اب 100 ہیں،
آفس سیل بینرز نہیں لگائے جاتے. اچھا جو فلیگز اور بینرز آپ کو لگانے کی اجازت نہیں دی جاتی وہ تو پھر شاید سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, اور اگر اتار دیے جاتے ہوں تو وہ بھی سندھ گورنمنٹ سے ہو جو اس وقت آپ کو بڑی بڑی آفرز کہہ رہی ہے. مسنگ پرسنز اور آفس سیل, آپ کو نہیں لگتا آپ غلط ڈور ناک کر رہے ہیں؟ نہ یہ پی ٹی آئی کے بس میں ہے اور نہ یہ پیپلز پارٹی کے بس میں ہے اگر وہ وفاق میں حکومت آ بھی جاتی ہے, اور نہ ہی یہ نواز شریف صاحب کے بس میں ہے. اور آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ آج نواز شریف کی حکومت جن سے آپ کہتے ہیں کہ آپ ضمانت دے دیں یا آپ ضامن بن جائیں یا دیگر سے, وہ وہی دور تھا جب آپ لوگ کے خلاف ایک بھرپور قسم کا آپریشن ہوا تھا, آپ اتنی بڑی ایم کیو اتنی ہو کے رہ گئی تھی. اچھا میں نے تو آپ سے کہا نا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ پہلے کے تجربات بھی کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہے, یہ تو کہا ہے, یہیں سے تو میں نے آغاز کیا ہے. اور اگر پاکستان کے وزراء اعظم کو اتنا ہی بے بس ہونا ہے تو ان سے کیا معاہدے کیے جائیں, اپوزیشن میں بیٹھنا شاید زیادہ بہتر ہو. پھر ایگزیکٹلی سر, تو پھر اور کون سے معاہدے؟ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو سیلڈ آفیسز ہیں وہ ان سیاسی حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور سیاسی حکومتیں جو ہے وہ آپ کے سیلڈ آفیسز کھلوا سکیں گی یا مسنگ پرسنز کو آپ کے سامنے لا سکیں گی؟ دیکھیں دو باتیں ہیں نا, ایک تو یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آفیسز کے بارے میں تو کم سے کم کہتا رہا ہوں کہ بھائی اللہ کا شکر اب ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر بھی زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا ہے. لیکن سوال تو ہے نا, اور وزیر اعظم ایسی بے بسی کا مظاہرہ کریں تو پھر فائدہ کیا اس پوری جمہوریت کا اور اس جمہوری نظام کا, اور جاگیرداران جمہوریت کے وطن میں اس کے علاوہ اور نکلنا بھی کیا ہے. پہلی بات تو ہے خاندانی سیاست ہو, موروثی سیاست ہو, خاندانی حکومتیں ہوں, تو اسی طرح کا ملا جلا رجحان رہے گا. لیکن ہمیں جو ہے ہمارے پاس اعتماد اور عدم اعتماد کے درمیان کے بھی بہت سارے آپشنز موجود ہیں. اچھا یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ اعتماد اور عدم اعتماد کے درمیان آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. تو اس پہ میں ضرور آپ سے سوال کروں گی, لیکن جس طرح خود آپ اپنا ماضی بتا چکے ہیں, اپنا ماضی سے مراد جو اپنے معاہدے آپ کے ہوئے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے حدیث بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. تو میں پھر نہ ہی سمجھوں کہ کم از کم پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے. نہیں, دو باتیں. ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں تو یہ سارا بات اس طرح ہو رہی ہے کہ شاید ایم کیو ایم ان کے ساتھ معاہدوں کے بعد حکومتوں کا حصہ بنے گی. تو یہ تو ضروری نہیں ہے. ہم نے جو معاہدے کیے ہیں اس میں زیادہ تر قانون سازی ہے پاکستان کے لیے. معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹوں گی, معذرت کے ساتھ مجھے کوئی ایک معاہدہ اپنا بتا دیں جس معاہدے میں آپ لوگ گئے ہوں اور آپ نے وزارتیں نہ لی ہوں. چلیں تو ایک نیا دور تو شروع ہو چکا ہے نا ایم کیو ایم کے اندر بھی. اتنی کمزور تو ایم کیو ایم نہیں تھی نا, تو اور جو ایم کیو ایم کے ساتھ یہ سارے سلوک ہو رہے ہیں اس کی کوئی وجہ تو ہوگی, کہیں نہ کہیں تو کچھ اسٹینڈ کیا ہوگا, کچھ ایسی ایم کیو ایم کو دوبارہ تلاش کرنے کی تو کوشش کی ہوگی جس میں لوگ انتخابات میں ٹکٹ دو تو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے, جس میں ٹکٹ مانگنے والے کا چہرے پہ اگر ماتھے پہ بھی لکھا ہوتا تو ایم کیو ایم کبھی نہیں دیتی تھی. ایک بہتر ایم کیو ایم کی تلاش ہے, شاید مل بھی جائے ہمیں. تو پہلے تھا, اور ابھی بھی میں مکمل طور پہ انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہم نے تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہم بہت عرصے سے لڑ رہے تھے پاکستان کے اندر جمہوریت کو مکمل کرنے کے لیے. پاکستان میں ایسی بدنصیبی تھی, جب بھی جمہوریت ہوتی تھی بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی تھی. جب بھی آمریت آتی تھی بنیادی جمہوریت لے کے آتی تھی. جب بنیادی جمہوریت کے بغیر جمہوریت کی عمارت کسی کام کی نہیں ہے. وہ جمہوریت جس سے کہ عام پاکستانیوں کی دہلیز تک جمہوریت کے ثمرات پہنچنے ہیں, اگر وہی نہ رکھی جائے تو الحمدللہ سپریم کورٹ کئی سال دہائیوں کے مقدموں سے مطالبات کے بعد سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے. یہ فیصلہ صرف سندھ کے شہری علاقوں کے حق میں نہیں, یہ پورے پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام کے حق میں. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو منوعن اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے بغیر ڈنڈی مارے ہوئے. تو اس میں ہمیں تھوڑی فائدہ ہونا ہے, اس کے لیے ہمیں حکومت میں تھوڑی جانا ہے. ہم الیکشن ہونے ہیں, ہم جیتیں گے تو ہمارا میئر ہوگا, وہ ہمارے لیے کافی کسی بھی وزیر اعلیٰ کے وزیر اعظم کے انڈر میں کام کرنے سے. دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ پچھلی دفعہ کی غلط تھی, جو کہ حکومت نے تسلیم کیا. شکریہ ادا کرتا ہوں میں عمران خان صاحب کی حکومت کی. ارلی سینسز ہونے ہیں, نئی حکومت جو بھی آئے اس کو کنٹینیو کرے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اب تک سینسز میں
پاکستان میں کہیں بھی اتنی شور نہیں مچتا ہے جتنا کراچی میں مچتا ہے. اور تمام انڈیکیٹرز جو گننے کے علاوہ کے بھی 10-15 انڈیکیٹرز ہیں نا, وہ سب بتاتے ہیں شہر کی آبادی اب کہیں 3.5 کروڑ سے زیادہ کی ہے. تو اس پہ یہ کہ کوئی ایسا میکانزم تیار کیا جائے کہ کراچی کے لوگ اپنے آپ کو گنوانے کے عمل میں شامل ہوں, ان کے لوگ لاپتہ نہ کیے جائیں سینسس کے اندر آدھی سے زیادہ آبادی کو. تو کیونکہ نادرہ کے جو CNIC ہے وہ کراچی کے 2 کروڑ 45 لاکھ ہے شاید, تو آبادی کیسے 1 کروڑ 60 لاکھ ہو سکتی ہے بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بات کی گئی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے 3 صوبوں میں یہ تخصیص نہیں کی گئی ہے کوٹے میں کہ شہری کی کون سا ہے, دیہی کا کون سا ہے. تو جو 50 سال سے کوٹا لگا ہوا ہے, ہم نے کہا کہ ایک عدالتی کمیشن بنا کے یہ تو اندازہ کریں کہ وہ 40% بھی جو رکھے گئے تھے گلا گھوٹ کے میرٹ کا, وہ بھی ملے ہیں کہ نہیں ملے سندھ کے شہری علاقوں کو, اس کو یقینی بنایا جائے آئندہ. ٹھیک ہے. اور تقریباً 14 سالوں میں جعلی ڈومیسائلوں کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کی 3 لاکھ نوکریوں میں سے پوری 3 لاکھ ایک لسانی اکائی کو دی گئی ہے. یہاں بسنے والے کسی اور کو کسی لسانی اکائی کو دی نہیں گئی ہے. تو یہ گیا ہوا ہے, عدالت میں بھی معاملہ گیا ہوا ہے, نیب میں بھی گیا ہوا ہے, اس کا فیصلہ کریں. ہم نے صرف انصاف مانگا ہے اور اپنا حق مانگا ہے. وزارتوں کو ہم اپنا حق نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, وزارتوں کو آپ اپنا حق نہیں سمجھتے, لیکن وزارتوں کو آپ اپنے پاس ضرور رکھتے ہیں. وزارتوں کو کون نہیں رکھتا ہے؟ حق نہیں سمجھتے لیکن رکھتے ہیں. نہیں بتا رہا ہوں جی, حق یہ پابندی بھی تو نہیں ہے نا ہم پہ. اگر یہ حکومت ہمارے 7 سیٹوں پہ ہے نا, تو ہمارا بھی تھا نا, ہم نے تو 7 سیٹوں پہ 1 وزارت لی ہے, دوسری مل رہی تھی نہیں, وہ نہیں لی ہے. تو آپ ہی تو اعتراض کریں گے, آپ لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں, میں اعتراض نہیں کر رہی تھی. آپ نے کہا ہم وزارتوں کا شوق نہیں رکھتے یا وزارتوں کی چاہ نہیں رکھتے, اس میں نے کہا وزارتوں کا حق نہیں رکھتے, ضرورت نہیں رکھتے, لیکن وزارتیں رکھتے ہیں, پھر بھی رکھتے ہیں. سر بریک لینے دیجیے گا, واپس آتی ہوں, ضرور جواب دیجیے گا. تحریک اور نا عدم اعتماد کے درمیانی راستہ کون سا ہے؟ وزیر اعظم خود چل کے حیدرآباد مرکز پہنچے تھے MQM کے پہلی دفعہ, وہاں پر کیا بات ہوئی؟ بریک کے بعد جانتے ہیں. پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ عدم اعتماد اور نا عدم اعتماد, اس کے پاس درمیانی بھی آپ کے پاس کوئی آپشنز ہیں, کیا وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ کر لیں گے 28 کے بعد آپ سے. ابھی آپ نے کارڈ جو ہے وہ سب سینے سے لگا کے رکھے ہوئے. جی, یہ تو بقا کے معاملے ہیں, سیاسی بقا کے معاملے ہیں. 28 کو کیا ہوگا؟ ووٹنگ جب ہونی ہے میرا خیال 28 تک, میرا خیال اس کے درمیانی ہی ہونی ہے نا کسی وقت. 25 کو اجلاس ہے, تو ڈیفینیٹلی 27 کو جلسہ کر رہے ہیں ڈی چوک پہ PTI کی حکومت, تو پھر 28 کو ووٹنگ ہوگی. تو آپ 28 کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس 20 کا آپشن کون سا ہے؟ بتائیں گے, کیا شاید کر چکے ہوں گے یا جو بھی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپشنز میں سے موجود ہیں ہمارے پاس بہت سارے. طے کر لیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی تبدیلی کے بعد MQM کسی حکومت کا حصہ ہوتا ہے, نہ بھی ہو, لیکن 7 سیٹوں کے ساتھ دونوں دیکھیں, ہم تو آ رہے تو 26 MNAs تھے, اب گھٹا کے 7 کر دیے, لیکن 7 کے بغیر نہ حکومت بن پا رہی ہے نہ ہٹ پا رہی ہے. بالکل درست آپ فرما رہے ہیں سر, بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن یہ جو 26 MNAs سے ہٹا کے 7 کر دیے, یہ کس نے کر دیے؟ جو بھی جتنی ہماری جمہوریت آزاد ہے نا, اتنی سچ بولوں گا کہ جو بری حکومت تھی اس کی ذمہ داری تھی نا, اس نے کر دیے تھے. بینیفیشری PTI تھی, جو بینیفیشری تھی, جس کے لیے آپ کو 26 سے 7 پر لے آئے, اس کے ساتھ جا کے آپ حکومت میں بیٹھ گئے اور پھر وزارت لے لی. ہاں, تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا نا کہ بھائی یہ بینیفیشری تو ہے, لیکن کیا جرم انہوں نے نہیں کیا ہے, وہ والا ان کے حق میں ہوا ہے, وہ الگ بات ہے. اور ان کے حق میں کیا, کئی بار یہاں پر کسی نہ کسی کے حق میں تو ہمارے حق سے چھین کے دیا جاتا ہی رہا ہے نا, چاہے نوکری ہوں, چاہے سیٹیں ہوں, چاہے یہ حلقہ بندیاں ہوں.
کراچی پہ نظر کرم تو سب کی رہتی ہے, سب کا دعویٰ ہے, سب کا حق ہے, فرض کسی کا بھی نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کو سندھ کی گورنرشپ بھی آفر کی ہے؟ نہیں جناب, میں پہلے ایک پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت ایم کیو ایم کو کوشش کرنا چاہیے نر بن کے رہیں, گورنر نہیں. آپ نے بڑی زبردست اور دلچسپ بات کی ہے, لیکن میں آپ کی بات نہیں کر رہی تھی, میں تو پیپلز پارٹی کی بات کر رہی تھی کہ انہوں نے آفر کی ہے کہ نہیں کی ہے. نہیں کوئی نہیں کیا آفر. یہ آفر تو سندھ گورنمنٹ کو, یہ سندھ گورنمنٹ کو تھوڑی کرنے کی آفر ہے, وہ تھوڑی منتخب کسی کو گورنر بنا سکتے ہیں. کیوں سر, اگر وہ وفاق میں کولیشن گورنمنٹ بن جاتی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی, تو گورنرشپ میں اتحاد آپس کے کنسنسس کے ساتھ گورنرشپ آپ کو مل جاتی ہے. اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے نہیں, اس کے لیے پیپلز پارٹی آفر تھوڑی کرنا ہے, اس میں تو پھر شہباز شریف صاحب کو آفر کرنا ہے. تو سر اس وقت تو سب ایک ہے نا, آگے بھی ایک ہی رہیں گے اگر, تو پھر ہم بھی اس کا حصہ ہی کہلائے رہے ہوں گے. نہیں ابھی تو ایسی بات نہیں ہوئی. اوئے سر, بریکنگ دیتے دیتے رہ گئے آپ. ہاں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا چلیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ مطالبہ درست سمجھتے ہیں کہ اس طرح پی ٹی آئی کی حکومت کو جو خطرہ ہے اس میں مائنس عمران فارمولا چل سکتا ہے, کیونکہ مائنس والے سے تو آپ لوگ نکلے ہوئے ہیں, بھگتے ہوئے. نہیں, ہم نے تو یہ کہا تھا, مجھ سے بھی پوچھا گیا تھا ایک پروگرام میں, جب یہ اتنے ڈھیر سارے لوگ سندھ ہاؤس میں موجود تھے تو نوشتہ دیوار لگ رہا تھا کہ عدم اعتماد کو شاید اب کوئی روک نہیں پائے گا اگر چیزیں اسی طرح ہوتی رہیں جس طرح کی نظر آ رہی ہیں. تو خان صاحب کے ایز اے وزیر اعظم رہنے کے امکانات ختم ہو گئے, لیکن شاید کوئی ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں وزیر اعظم کی جانب سے جس سے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بچ سکتی ہے یا کچھ عرصے کے لیے بچ سکتی ہے. تو یہ والے معاملات اگر وزیر اعظم صاحب, میرا خیال ہے, لیکن یہ میرا اندازہ یہ نہ میری رائے ہے نہ خواہش ہے. نہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایک مشورہ تو ہو سکتا ہے نا, تو پھر اس میں آپ اگر مائنس عمران کر دیتے ہیں, مائنس عمران خان کر دیتے ہیں, اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہ سکتی ہے, کوئی اور سامنے لے آئے ہیں وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے, یہ کم از کم آپ مشورہ یا ایک رائے دے سکتے ہیں, دے رہے ہیں. میں آپ کی بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں جناب. اس میں عمران خان صاحب مائنس تھوڑی ہو رہے ہیں, پلس ہو رہے ہیں. ان کی جماعت کا اگر کوئی وزیر اعظم ہوگا, اس کے اوپر ان کا لیڈر ہوگا پی ٹی آئی کا. تو یہ والا کام کرنا چاہیے. یہ ہے جمہوریت, یہ ہے طریقہ کہ اگر پاکستان کی عوام کا اعتماد پاکستان کے سیاسی نظام, انتخابات, سیاسی جماعتوں پہ قائم رہنا ہے تو کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. سیاسی قائدین کو ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آئندہ نہ تو وہ الیکشن میں حصہ لیں گے نہ ان کا خاندان حصہ لے گا. اور پھر دیکھیے آپ کیا طاقت بنتی ہے, جیسے آپ کیا توانائی آتی ہے. کیا آپ کے سابق قائد کا فارمولہ ہے صحیح؟ صرف وہی نہیں, ایم کیو ایم کے ٹاپ کے 2-3 لوگ نہیں حصہ لیتے تھے. عظیم احمد طارق جو چیئرمین تھے, انہوں نے بھی کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں اس کو مائنس عمران کہہ رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں وہ مائنس نہیں پلس ہو جائیں گے کہ اپنی جگہ کسی اور کو وزیر اعظم لگائیں گے, اور وزیر اعظم بھی ان کے انڈر ہوگا ایک طرح سے, کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہوں گے. تو اگر یہ ہو جاتا ہے اور عمران خان صاحب ریزائن کر کے کسی اور کو آگے لے آتے ہیں, تو پھر ایم کیو ایم یہ یقین دہانی کرانے کی پوزیشن میں ہوگی کہ ٹھیک ہے, اب ہم اس عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے, بلکہ ہم اس پارٹی پر اعتماد کرتے ہیں اور آپ کا نامزد کیا ہوا وزیر اعظم کو ووٹ دیتے ہیں. دیکھیے, میرا کہنا ہے ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے, شاید تمام سیاسی جماعتیں اس پہ تیار ہیں, میرا اپنا خیال ہے. آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں بھی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, دیکھیں یہ بات تو ہم کم سے کم کراچی کی حد تک تو ہم کہیں گے کہ پچھلے الیکشن بھی اتنے جینوئن نہیں تھے, لیکن جب بھی جینوئن الیکشن ہو تو مدت پوری کرنے کا اختیار ضرور سیاسی جماعتوں کو دیا جانا چاہیے. اچھا, ہر دور میں ہر ایک, لیکن کیا اس کو ریت بنا لینی چاہیے؟ ہر دور میں جو الیکشن ہارتا ہے. ڈاکٹر صاحب بات لمبی ہو جائے گی, میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کے حق میں ووٹ کریں گے پھر یا نہیں کریں گے, آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اچھا, میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ میری ذاتی رائے, اس پہ ایم کیو ایم سے بات کی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے گنجائش ہے اس میں, ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی, ایم کیو ایم کے کارکنوں کے اجلاس سے بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اہم بات کر دی ہے. اوکے سر, آپ کی
کیا اس وقت جو صورتحال آپ کو دکھ رہی ہے، خاص طور پہ اگر سندھ اور کراچی کی بات کروں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ سندھ اور کراچی میں یہ تو عدم اعتماد کی ہم آگے فردر بات کر لیں گے، لیکن اس وقت ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے، اور اس پولیٹیکل ویکیوم کو کم از کم اگر الیکشن 2023 میں ہوتے ہیں یا اس سال کے آخر میں بھی ہوتے ہیں، اس کو فل کون کرے گا؟ کیا ایم کیو ایم میں اس وقت اس پوزیشن میں دوبارہ آنے کی پوزیشن میں ہے جو ایک ہوا کرتی تھی ایم کیو ایم کی، یا پولیٹیکل ویکیوم اس وقت ہے جس کو کسی اور نے فل کرنا ہے؟ نہیں، آپ یہ بتا دیجئے کہ وہ ویکیوم ہے تو اس میں کون آیا؟ ویکیوم تو ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے نا. مصنوعی طریقے سے ایم کیو ایم کو ریپلیس کیا نہیں جا سکتا. چاہے ایم کیو ایم پہ کتنی پابندیاں ہوں، چاہے ایم کیو ایم نے کتنی غلطیاں کر دی ہوں، کسی نے سنجیدگی سے جینوئنلی کراچی کی عوام کو کے دل جیتنے کی کوشش نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، وہ ان پر قبضہ کر کے حکمرانی کرنے کا خواب جو ہے وہی دیکھتے رہے ہیں. شارٹ کٹ سے آنے کی، جو لوگ نکال دیے گئے مصنوعی طریقے سے ان کو اوپر مسلط کرنے کی، وہ کراچی کیا پورے پاکستان میں کبھی کامیاب نہیں ہوا ہے. تو ایم کیو ایم کی شاید خوش نصیبی ہے کہ کوئی بھی جینوئن طاقت ریپلیس کرنے آئی نہیں. تو یہ ویکیوم تھوڑی ہے، یہ ایم کیو ایم پہ سیاسی پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ویکیوم نظر آ رہا ہے. ایم کیو ایم کے فلیگ نظر جس نے بھی لگائی ہو ہے نا، اسی کو غیر اعلانیہ کہہ رہے ہیں. اس میں قومی اتفاق رائے، چلے میں کہہ دوں اس میں قومی اتفاق رائے، تمام سیاسی غیر سیاسی تمام. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، آپ لوگ کسی پریس کانفرنس کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور سامنے مائک کھلا تھا، آپ کو آئیڈیا نہیں تھا اور آپ نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے اتروانے، ایسی کوئی بات ہوئی؟ نہیں، میں نے اس کی وضاحت کی تھی نا فوراً ہی. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت وہ نکالنے جا رہی تھی جو لانگ مارچ، تو اس نے پورے کراچی میں ہمارے فلیکس، کراچی میں ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکنان شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں ان کے نام پر چوک بنائے ہوئے محلے میں لوگوں نے، اس میں ایم کیو ایم کے پرچم لگے ہوئے تھے. ان چوکس میں جا کر انہوں نے ہمارے پرچم اتار کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم لگا دیے تھے. ہم نے کہا تھا آپ نے اپنے کارکنوں کو کہا کہ ان کے نکال کے اپنے لگا دو واپس. جی گڈ ون. اچھا چلیں ایک اور بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ مزید بانیں گے. اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی کیا تاریخ رہی ہے، اس کے باوجود اگر یہ انڈر کنسیڈریشن بھی ہے معاملہ، تو پھر اس کا ضامن کون ہوگا یا ضامن کس کو دیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بریک کے بعد جانتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو ہم پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے بات کر رہے ہیں تو سارے جو آپ کے چیزیں تھیں اس پہ میں بہت پیچھے بھی نہیں جاتی، بہت ماضی میں بھی نہیں جاتی، لیکن ابھی کچھ دن پہلے جب آپ اپنی خود بھی بات کر رہے ہیں، لسانیت کی بھی بات کر رہے ہیں، کوٹا سسٹم کی بھی بات کر رہے ہیں، آپ نے کچھ عرصے قبل ایک بیان دیا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ آصف زرداری جیسے ایک سوال ہے کہ کیا ان کو معلوم ہے کہ وہ کب آئے تھے سندھ میں؟ ہم ادھر تم ادھر کا مطالبہ ہم صوبے کے لیے لگا رہے ہیں جو آئینی مطالبہ ہے. کیا آپ آج بھی سٹینڈ کرتے ہیں اپنے اس مطالبے پر؟ نہ صرف یہ، ہم نے تو پورے پاکستان، ہم نے تو ابھی قانون سازی کے لیے چلے گئے، اسمبلی میں جمع کرا چکیں گے. پورے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ صوبے بننے چاہیے، اور یہ فیصلہ صوبوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ فیصلہ وفاق کے پاس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کتنے صوبے. ہم صوبوں کو دھرتی ماں نہیں سمجھتے، ہم صوبوں کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ سمجھتے ہیں، جیسے کہ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن ہے جو آبادی کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں. شریف دنیاؤں میں بھی ہوتا ہے، مہذب معاشروں میں بھی ہوتا ہے، ہمارے آس پاس بھی یہ ہو رہا ہے کہ آبادی کے ساتھ ساتھ صوبوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو جب ایسا، اور پچھلے صوبے سارے لسانی بنیادوں پہ، لسانی ناموں میں، اب آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں جو آبادی کو پیش نظر رکھ کے بنائے جائے تاکہ پاکستان کو سنبھالنا اور گورننس کرنا زیادہ آسان ہو. ٹھیک ہے، تو آپ اردو اسپیکنگ کے لیے یا اردو بولنے والوں کے لیے ایک الگ صوبے کا کوئی خواہش، کوئی مطالبہ نہیں رکھتے؟ نہیں جناب، ہمارے جو ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو جہاں میں رہ رہا ہوں، اگر اس کو بنائے گا تو اس میں تو اردو بولنے والا بھی ہے، گجراتی بولنے والا بھی، میمنی بولنے والا بھی، مارواڑی بولنے والا بھی ہے، پنجابی بولنے والا بھی، پختون بولنے والا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاس اختیار ہوگا نا، تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ صرف اردو بولنے والا ہی وزیر اعلیٰ بنے گا، جیسے کہ سندھ میں ہے
کہ پنجاب میں تو سرائکی بیلٹ کا بھی بن سکتا ہے وزیر اعلیٰ، اپر پنجاب کا بھی بن سکتا ہے، سینٹرل پنجاب کا بھی بن سکتا ہے۔ کے پی کے میں جو زیادہ تر ہزارہ بیلٹ کے بنے ہیں، جو کہ آبادی کا شاید 30% بھی نہ ہو وہاں کی، صرف سندھ ہے جس میں آپ نے ایک لسانی اکائی کو حق سمجھ لیا ہے۔ آپ یہ سب حق مان کے آپ سندھ کو سندھو دیش کی طرف لے کے جا رہے ہیں، سر، اور اس یہ خواب ستم کی جو تعبیر ڈھا کی طرف رہے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ستم جو ڈھا رہے ہیں، اس سے آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس سے آپ معاملات طے کر رہے ہیں، بلدیاتی نظام کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب میں زیادہ پرانی نہیں، ابھی کچھ 2-3 مہینے پرانی 13 دسمبر 2021 کی بات بتا رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ جب سے پیدا ہوا ہوں کراچی پہ دہشت گردوں کا راج ہے۔ آپ کے نام سے انہوں نے کہا کہ سندھ کے بلدیاتی قانون کو کالا قانون کہنے والوں کا منہ کالا ہوگا۔ آپ لسانیت کی سیاست کریں گے، عوام آپ کو رد کر دیں گے، اور یہ بیانات کی ایک لمبی فہرست ہے جو میرے سامنے رکھی ہے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ پھر ایسے لوگوں سے آپ اچھے کی امید رکھ رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں، کوٹا سسٹم ہو گیا، لسانیت ہو گئی، وزیر اعلیٰ سندھ ہو گیا، بلدیاتی انتخابات ہو گئی، ساری چیزیں وہ ہیں جو پیپلز پارٹی کا تحفہ ہے۔ جی، تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کیوں گئے تھے ابھی جس پہ لاٹھی چارج ہوا ہے؟ اپنے مطالبات لے کے گئے تھے نا، اور کیا اتنے عرصے سے کیا مظاہرے کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے مطالبات کو سنیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم سنیں گے تو سنانے کے لیے بیٹھیں گے نا ساتھ میں۔ اچھا، یہ معاہدہ تو نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ضامن کون ہوگا اس دفعہ؟ اچھا، ایسے معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں اس میں ضمیر تو ضامن بن نہیں سکتا۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتفاق کی بات ہے، جو زیادہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو زیادہ دھوکہ دے سکتا ہے، جو زیادہ ڈیسیو کر سکتا ہے، جو زیادہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے، ہم اس کو کامیاب سیاستدان سمجھتے رہے ہیں۔ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں یہی ہے۔ تو معاہدے کے لیے ایم کیو ایم اپنے لیے کچھ مانگ رہی ہو تو پھر بھی بات ہے، ہم تو جو مانگ رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اور اس کے ذریعے پورے پاکستان کو ملنے کی گنجائش ہے۔ اچھا، میں بتا رہا ہوں تو وہ جو سیاسی قوتیں اکٹھا ہے نا اس پورے موو کے پیچھے، ان سب کو کم سے کم ضامن نہ بنے تو وٹنس تو بنے۔ سر، آپ شاید بھول رہے ہیں ایک معاہدہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این سے کیا تھا، سابق چیف جسٹس چودھری افتخار چودھری صاحب کی واپسی کا، اور پھر جب یہ مطالبہ یاد دلایا گیا زرداری صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ کوئی مطالبات قرآنی صحیفہ نہیں ہوتے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وٹنس بن جائیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بغیر کسی ضامن کے وہ آپ کے مطالبات نہیں ملے گا نا۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کے زیادہ بڑے دشمن تھے نا، تو ہم تو ابھی گئے نہیں ہیں، وہ تو بیٹھ بھی گئے۔ ہم تو اپنے مطالبات لا کے رکھے، ہم نے تو کہا مطالبات پورے کرو، ان سے معاہدے کی کوئی بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ تو آپ مطالبات پورے کرو۔ آپ ضامن نہیں چاہتے؟ آپ کسی کی ضمانت نہیں چاہتے اس میں؟ اچھا، ضمانت کیسے لے سکتے ہیں کوئی کسی کی؟ یہاں پر پوچھ رہی ہوں سر میں آپ سے، مطلب جیسے آپ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وٹنس تو بن جائے، پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ چودھری برادران ضامن بن جائے، پی ایم ایل این ضامن بن جائے یا کوئی اور ضامن بن جائے، وہ بھی آپ نہیں چاہتے؟ چلیں، ضامن کا مقصد وٹنس ہوتا ہے نا، کل تاریخ کو جواب دینے کے لیے تو ہونا۔ سر، وٹنس کا مطلب گواہ ہوتا ہے، جمہوریت کو بچانے کے لیے کہ پھر وہ ضمانت لیتا ہے کہ یہ عمل کریں گے۔ لیگل ضمانت تو لیگل ہوتی نا، وہ کیا ضمانت میں کیا دیں گے؟ منع کر دیا تو کیا کریں گے؟ کیا چیز رکھوائیں گے؟ اپنی جائیداد تھوڑی رکھوائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سندھ میں اگر سندھ میں رہنے والے دو مستقل اکائیوں کے درمیان ہم اپنے حصے کی تو قربانی دے چکے ہیں، اس کے درمیان خلیج کو کم کرنے کی، غلط فہمیوں کو دور کرنے کی، اعتماد بحال کرنے کی، اب ان کی باری ہے۔ ان کو یہ موقع دے رہے ہیں، ورنہ پھر تاریخ خود فیصلہ کرے گی۔ ہم نے اپنا روڈ میپ بنایا ہوا ہے۔ چلے، میں ایک اور سر اجازت دیجیے گا، مختصر سا بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں۔ ذرا کے لیے آپ سے ون لائنر لینا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان سے آپ کو شکایت کیا ہے، یہ بھی بریک کے بعد جانتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حال ہی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وزیر اعظم خود چل کر آپ کے مرکز آئے، پہلی دفعہ آئے، آپ کو کیا یقین دہانیاں کرائیں، کس ماحول میں بات ہوئی، اور اب آپ کو ان سے شکوے کیا ہیں؟ وزیر اعظم ہمارے پرانے ایک دعوت پہ
آئے تھے, بڑی دیر کر دی تھی مہربان نے آتے آتے, لیکن آئے تھے تو ہم نے ان کو خوش آمدید کہا, چائے پلائی, خوشگوار ماحول میں بات ہوئی. انہوں نے عدم اعتماد پہ پریشان نظر نہیں آئے, اس لیے نظر نہیں آئے کہ انہوں نے ہم سے بولا ہی نہیں کہ عدم اعتماد میں آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. اچھا. تو انہوں نے اپنے جو دوسرے ارادے ہیں پاکستان کو درست کرنے والے وہ ضرور فرمائیں. تو اتنی سی یہی 1 گھنٹے کی ملاقات میں رہا ہے. ہم نے بھی نہیں سمجھا, ہم نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ یہاں آئے ہیں تو ہم ان کو اپنے وعدے یاد دلانے شروع کر دیں. لگتا بھی ہمیں یہ تھا کہ شاید اس کا وقت نکل چکا ہے وعدے یاد دلانے کا. تو ہم نے تو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ اور اپنی عزت افزائی سمجھی کہ وہ آئے. جو انہوں نے وعدے کیے تھے انہوں نے پورے نہیں کیے. دیکھیں یہ بھی میں کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ ہم سیاسی ضرورتوں کے تحت اپنے بیانات کو تبدیل نہیں کرتے ہیں. کم سے کم میں نے تو نہیں کیے اتنے جس عمر سے میں یہ کام کر رہا ہوں, جس کو آپ سیاست ہی کہتے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا ہوں اس کو سیاست. بہرحال وہ یہ کہ اب تک جتنے معاہدے مختلف ادوار میں ہوئے ہیں, کسی پہ سب سے زیادہ عمل ہوا ہے تو اسی دور میں ہوا ہے. لیکن پھر بھی میں اچھا نہیں پوری بات سنیں گے تو, لیکن پھر بھی ہماری جو یہ تو نہیں بولا کہ سارے یا وہ اطمینان کی حد تک والے کر دیے. کون سے حق کراچی والوں کو اس طرح مل گئے ہیں اب اس کے باوجود؟ کچھ تو ان کے بس میں نہیں ہے نا سر, یہ آپ مانے کچھ ایسے آپ کے معاملات ہیں, مطالبات ہیں جو کسی سیاسی حکومت کے بس میں نہیں. تو یہ جناب ان کو مان لینی چاہیے نا یہ بات تو, کہ میرے پاس نہیں ہے اختیار. ٹھیک ہے میں کیوں مانوں بھائی؟ میں تو وزیر اعظم سے, میں تو پاکستان کو ایک جمہوری ملک سمجھتا ہوں. اچھا سر, آپ جن کی ہم بات کر رہے ہیں, جن کا ہم نام نہیں لے رہے ہیں, جن کی طرف ہم اشارے کر رہے ہیں, وہاں سے سنا کالز وغیرہ بھی آتی ہیں, آپ کے پاس آئی اب تک؟ نہیں میرے پاس تو اب تک نہیں آئی. اتحاد میں آنے کے لیے کال آئی تھی؟ نہیں, اتحاد میں آنے کے لیے تو پہلے ان کا جہانگیر ترین صاحب کا فون آیا تھا. پھر کیونکہ میکینزم میں مختلف سیاسی غیر سیاسی قوتیں شامل ہوتی ہیں, لیکن اس کا کوئی ہم تو پھر اگر ان سے ملیں تو ہم تو ان سے سارے مطالبے شروع کر دیں. تو ہمیں تو فون ابھی نہیں آئے ہیں, اور شاید اپوزیشن بھی یہی کہتی پھر رہی ہے نا کہ فون نہیں آ رہے ہیں. اچھا, اگر ادھر سے آپ کو کوئی کال آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کے مسنگ پرسن کا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں, آپ کے دفاتر بھی سیل کھلواتے ہیں, تو پھر خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے؟ جناب علی, اگر اس طرح کی فون کالز پہ منوان عمل کر رہے ہوتے تو یہ حالات تھوڑی ہوتے ہیں MKM کے. اچھا چلے ٹھیک ہے. سر فاروق ستار صاحب آپ کے پاس چل کر آئے تھے اور آپ نے ان سے ملاقات تک نہیں کی. انہوں نے کہا میں بڑا دل کر کے آیا ہوں, شکایتیں دور کر کے آیا ہوں, بڑے فیصلے کرنے آیا ہوں. ملاقات نہیں کی آپ نے ان سے؟ نہیں تو غلط کہہ رہے ہیں. میں تو خود اٹھ کے آیا ہوں. جس کمرے میں بیٹھے تھے, ہماری ایک میٹنگ چل رہی تھی, تو فاروق بھائی تو اچانک آئے تھے, تو میں تو ملاقات کی میں نے. اور بلکہ میں نے تو کہا ان سے پوچھیے گا, کہ میں نے تو کہا تھا آپ جائیے گا, میں تو رک جائیے گا یہیں پہ. پھر وہ چلے گئے کہ دوبارہ آئیں گے, دوبارہ نہیں آئے, جب بھی آئیں گے تو خوش آمدید کہیں گے ان کو. سر آپ بلا لیں. بلا لیں گے, بلایا بھی ہے. اچھا, تو وہ وہ ظاہر ہے اپنے وقت پہ اور اپنے معیار کے مطابق آئیں گے. تو آپ نے وزارت سے استعفیٰ کیوں دیا تھا؟ آپ نے وزارت سے استعفیٰ کیوں دیا تھا؟ مصطفیٰ کمال نے کہا تھا عامر خان نے سازش کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے وزیر بننا ہی نہیں چاہیے تھا, نہ بنا تھا, نہ بننا تھا, نہ نام دیا تھا میں نے. ہم نے تو امین الحق کا ہی نام دیا تھا اس وقت. لیکن 11ویں آور میں میرا ٹی وی پہ چلنے لگا, تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ غلط خبر چل رہی ہے. پھر میں نے جہانگیر ترین صاحب کو فون کیا کہ بھائی یہ کیا مذاق ہے. میرے لیے بڑی امبیرسنگ وہ ہے, آپ نے شکل بنا دی کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں اور آپ میرا ہی نام دے دیں. تو انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب, بس ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ ہوں, یہ ہوں وہ. تو میں تو ناراض ہو کے واپس آ گیا تھا کراچی. صبح حلف تھا, جتنی دیر میں جہاز میں تھا, تو پارٹی نے فیصلہ کیا کہ پلیز ابھی ابتدائی طور پہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی کوئی مخاصمت, یا تو آپ کچھ دن کے لیے چلے جائیں. تو میں چلا گیا تھا, لیکن میرے جانے کے سربراہ کا کیبنٹ میں بیٹھنے کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح ہو نہیں رہا تھا. پارٹی بھی سفر کر رہی تھی, اس لیے میں نے چھوڑ دیے تھی. صرف فروغ نسیم صاحب بھی وزیر ہیں, آپ کی جماعت ان کو اون کیوں نہیں کرتی؟ MKM سے ہے نا وہ. اس لیے کہ
تو اصول ہوتے ہیں نا, کسی کے کہنے پہ تو اون نہیں کر, ان کو تو اون کر رہے ہیں ہمارے سینیٹر ہیں. اچھا یہ بات سوالات تو میں کتنی بار جواب دوں گا, میں اون کر چکے ہیں, اون کرتے نہیں ہیں بلکہ ہیں ہمارے سینیٹر, ہمارے ٹکٹ پہ بنے ہیں. لیکن وہ وزارت ہمیں نہیں چاہیے تھی. الگ ہوگی ایم کیو ایم تو فروغ نسیم صاحب بھی استعفیٰ دیں گے؟ جی موسٹ ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, حالانکہ ہمارے کوٹے پہ نہیں ہے, وہ ہمارے کوٹے پہ نہیں ہے, ہم نے ان کو پابند نہیں کیا ہوا کہ آپ استعفیٰ دیں. ہمارے سینیٹر تھے, حکومت کو اتنا قابل آدمی شاید نہیں مل رہا تھا, انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس وزارت کے لیے اپنا سینیٹر فروغ نے, ہم نے این او سی دیا تھا. پکی بات ہے حکومت نہیں کی تھی؟ حکومت نہیں کی تھی. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے سوالوں کے جواب میں ٹائم دیا. پروگرام سے دیجیے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.